اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وله المثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الروم آیت 27۔ وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں و زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے، اور وہ غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ تعالیٰ خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ اس کا براہ راست مخاطب تو منکرین قیامت ہے، لیکن ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ خلق اور اعادہ خلق جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے۔ خلق ہوتا ہے، وہ خلق نابود ہوتا ہے، پھر دوبارہ آباد زندہ شاد ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ خلق اور اعادہ خلق ہمارے روزمرہ کے مشاہدات میں سے ہے۔ فرمایا وَهُوَ اعادہ خلق جو ہے اہون علیہ، اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ نقش اول سے نقش دوم آسان ہوا کرتا ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے نقش اول اور نقش دوم میں کوئی فرق نہیں، لیکن انسان کی ذہنیت کے مطابق یہ ارشاد فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ دوبارہ جب پہلی بار خلق کرنا ممکن ہے تو دوسری مرتبہ اس کو اعادہ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان اور مشکل نہیں ہوتا، ہمارے لیے آسان اور مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے اہداف کو حاصل کرتے ہیں علل و اسباب سے ہو کر، علل و اسباب کو عبور کر کے ہم اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ اگر علل و اسباب کم ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے تو وہ آسان ہے، زیادہ ہے تو پھر وہ مشکل ہے۔ آپ نے گھر بنانا ہے، اس کے لیے علل و اسباب بہت چاہیے، وہ مشکل کام ہے۔ آپ نے کوئی کاپی خریدنا ہے تو پھر اس کے لیے علل و اسباب زیادہ نہیں چاہیے، وہ آسان کام ہے۔ یہ مشکل اور آسان ہمارے لیے ہوتا ہے جو علل و اسباب کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو علل و اسباب کا ذریعہ نہیں استعمال کرتا۔ اللہ کا ایک ارادہ چلتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حتیٰ کہ کاف اور نون کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ایک تعبیر ہے، کن ایک تعبیر ہے ہم کو سمجھانے کے لیے۔ کس طرح اللہ بات کرتا ہے ہم کو سمجھانے کے لیے، اللہ کا ایک ارادہ کافی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، علل و اسباب نہیں ہوتا۔ اللہ کا ارادہ نافذ ہے، بلا واسطہ نافذ ہے، ہمارا ارادہ نافذ ہوتا ہے بالواسطہ، علل و اسباب سے عبور کر کے اور پھر مشکل سے۔ لیکن یہاں پر فرمایا وہ اہون علیہ، یہ ہماری انسانی ذہنیت کے مطابق۔ انسان کو کوئی چیز سمجھانا ہو یا کسی کو کوئی چیز سمجھانا ہو تو اس کو اپنے حال میں اتارنا ہوتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے، تو یہ اسی قبیل سے ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے
اعلیٰ ترین شان و منزلت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ اللہ کے حیات، زندگی حیات جو کائنات میں ہے، یہ مثل ہے اللہ تعالیٰ کی اس زندگی کا جو ازلی ہے، بذات خود ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے، یہ حیات ہے، یہ کسی کی طرف سے بھی مل گئی ہے اور محدود وقت کے لیے، پھر اس کے بعد یہ حیات ختم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے حیات کے لیے مثل ہے۔ یہاں کی حیات، یہاں لوگوں کے اندر جو قدرت و طاقت ہے، کوئی کام کر سکتا ہے انسان، تو وہ محدود طاقت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت غیر محدود قوت و طاقت کے لیے ایک مثال ہے، نمونہ ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس جود و سخا ہے، مہربانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ان کا منبع و منشا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ مہرباں ہے، بہت مہرباں ہے، اللہ بہت سخی ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان میں ہے، یہ مثل ہے، اور اسی کا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہذا کائنات میں جتنے بھی اوصاف ہیں، یہ تمام اوصاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مثل اعلیٰ ہے۔ اس سے فرق کے ساتھ کہ وہ ذاتی ہے اور یہ مستعار ہے۔ ہماری زندگی، ہماری قدرت، ہمارے اوصاف، یہ مستعار ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ذاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ۔ کوئی چیز کائنات میں نے دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے اور بعد میں نے اللہ کو دیکھ لیا۔ ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی، ہر چیز۔ انسان غور کرے، فکر کرے، تعجب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے، درخت کا ایک پتا اٹھا کر کے دیکھ لیں، پتا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت کا پتا، اسی کو حیثیت نہیں، اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے ساخت بافت کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر وہ ہے ریشے ہیں، ان ریشہ کے اندر پانی کے آنے جانے کو دیکھیں، اور وہ جو پتا ہے، پتا، اس سے حقیر چیز کیا ہم مثال میں پیش کریں؟ اس میں پانی رواں ہوتا ہے۔ ایک درخت ہے 50-100 فٹ اونچا ہے، 100 فٹ اونچا درخت ہے۔ اس اونچے درخت کے اوپر جو ہے پتے سرسبز ہیں، وہ 100 فٹ جو ہے پانی چڑھتا ہے اوپر، پمپ نہیں ہے، کس سے چڑھتا ہے، کیسے چڑھتا ہے؟ وہ اونچے پہاڑ پر جو ہے پانی چڑھتا ہے اور پتے سبز ہوتے ہیں، صرف پانی چڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس درخت کے پتوں میں پانی جاتا ہے، اس پتے کو بھی سبز کرتا ہے، اور ان میں نمو بھی آتا ہے، اور اس سے پانی کے بخار بھی نکلتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتا، پانی کے بخار نکلتے ہیں درختوں کے پتوں سے، اور اس سے فضا خوشگوار ہو جاتی ہے، فضا کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک درخت کی جڑوں میں پانی نہیں، درخت خشک ہوتا ہے، خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب وہ خشک ہے۔
ہر چیز میں، کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک شان و قدرت موجود ہے، ہر چیز میں۔ آپ جس کو نہایت معمولی کہیں، نہایت معمولی، نہایت ناچیز کہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت نظر آتی ہے، اس ناچیز کے اندر۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے، جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہاری شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اسی طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ اپنے خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس آیے شریفہ میں بھی انسان کو ان کی اپنی حالت میں اتارا ہے، پھر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو خلق کیا، پیدا کیا اور اپنے مملوکوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، اور اختیار دے کر کے خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے بس ہو گیا، سارا ان کو دے دیا، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی مثال ہم تمہاری اپنی نجی زندگی میں دیتے ہیں۔ تمہارے بھی تو غلام ہوتے ہیں، غلام تمہارا زر خرید ہے، تمہارا مخلوق نہیں ہے۔ جن کو تم شریک سمجھتے ہیں وہ میرا مخلوق ہے، میں ان کا خالق ہوں، اور یہ غلام تمہارے مخلوق نہیں ہے، زر خرید غلام ہے۔ کیا تم ان کو اپنا شریک بنا سکتے ہیں کہ اپنے مال، اپنے دولت میں، اپنے تمام چیزوں میں، اختیارات میں وہ برابر ہو تمہارے؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، برابر ہو جائے تمہارے مالک اور عبد، غلام اور مالک دونوں برابر ہو جائے، اور وہ آپس میں آزاد لوگ ایک دوسرے شریک کے ساتھ جو ہے تصرفات میں برابر کے شریک ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تصرف نہ کر جائیں، میرا حق بھی نہ مارے۔ اسی طرح تم اپنے غلاموں کو بھی اتنا حق دے دیں کہ تمہارا حق مارا جائے، اس کا خوف لاحق ہو تم کو، ایسا ہو سکتا ہے؟ انسانی اس زمانے کے انسانی معاشرے میں غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا، اصل مالک ہی نہیں، کسی کمائی کا مالک نہیں ہوتا تھا۔ غلام یا خدمت کرتا ہے یا کمائی کرتا ہے تو وہ کمائی جو ہے وہ اپنے مالک کو دیتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، اپنے رمق حیات کے لیے رکھتا ہے، باقی مالک کو دیتا ہے، یا پورا کا پورا مالک کو دیتا ہے، اور مالک اس کو کھانا پینا دیتا ہے۔ تو تم جب اپنے مجازی مخلوق کو اپنے برابر نہیں کر سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی مملوک کو اپنے برابر کر سکتے ہیں؟ یہ تمہارے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیسے قابل تصور ہے یہ بات؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ بلکہ بات کیا ہوئی، بلکہ یہ ہے جو ظالم لوگ ہیں وہ اپنے خواہشات کے پیروی کرنے لگے، ظالم لوگ، بددیانت لوگ، بغیر علم بھی نہیں ہے، ایک طرف سے بددیانت ہے، خیانت کار ہے، دوسری طرف سے جاہل ہے۔
فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ ہدایت نہ دے اور کون ہدایت دے گا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ایک بات میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا دے، قرآن جا بجا فرماتا خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ خدا گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اور خدا ہدایت دیتا ہے تو پھر اس کی کیا فضیلت ہے؟ خدا نے دیا تو ہدایت مل گئی، اس کو نہیں دیا نہیں ملی، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے لیے یہ تشریح ہے۔ مثلا یہاں پر ہے ایک شخص جو ہے وہ مشرکین جو ہے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بددیانت، اور اس کے ساتھ ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، جاہل بھی ہے، دو باتوں کا مجموعہ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، خواہشات کی پیروی اور بے علمی۔ خواہشات ایک ایسی چیز ہے بڑے بڑے علم والوں کو بھی قابو کر لیتے ہیں، وہ جھکا لیتے ہیں خواہشات، اور اگر اس خواہشات کے پہلوں میں بے علم بھی ہو، سبحان اللہ، وہ تو اس کے ہاتھ میں پنجوں کے اندر جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہوں، خواہشات بھی ہے اور ادھر بے علم بھی۔ ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، خواہشات کا بندہ بھی ہے اور ادھر سے علم بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اللہ ان سے ہاتھ اٹھا لے گا، قابل ہدایت نہیں رہیں گے یہ لوگ، اور جب یہ لوگ قابل ہدایت نہیں رہیں گے اللہ ہاتھ اٹھائے گا۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے گا؟ من اضل کیا مطلب؟ اضل کا مطلب یہ ہے جس سے اللہ نے ہاتھ اٹھایا ہے، ہدایت نہیں دی، اللہ نے ہدایت دینا بند کر دیا ہے، یہ قابل علاج نہیں ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ جب اللہ کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اضل کہتا ہے، اللہ نے اس کو حال پر چھوڑ دیا، اس کو جہنم جانے دیا۔ کیوں جانے دیا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یہ کسی ہدایت کی رہنمائی کے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے اہل نہیں ثابت ہوئے، اس لیے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اپنے حال پر چھوڑنے کو اضل کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے اور کہیں سے کوئی ہدایت نہیں ملتی، وہ ہو گئے گمراہ۔ اس آیت سے بات ایک واضح سامنے آتی ہے کہ گمراہی کے دو سرچشمے ہیں، ایک خواہش پرستی اور دوسری جہالت۔ یہ اس آیت کی روشنی میں خواہش پرستی اور جہالت، اگر یہ دونوں جڑ جائیں پناہ بخدا۔ اگر کسی کے پاس خواہش پرستی، خواہش تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن خواہش پرست سب نہیں ہوتے۔ اگر ایک شخص خواہش پرست ہے اور ادھر سے علم ہے، علم کے باوجود خواہش پرست ہوتا ہے، تو کسی مرحلے میں وہ ہدایت کی طرف آ سکتا ہے، توبہ طائب۔ اگر نہیں آتا ہے تو وہ جاہل سے بھی بدتر ہے، یہ علم کے باوجود وہ خواہش پرستی کرتا ہے تو وہ جاہل سے بھی بدتر ہے۔ لیکن عموماً معاشرے میں جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی نہیں ہے، خواہش پرست بھی ہے۔ آگے ایک آیت ہے، اس آیت کے ذیل میں مباحث ہیں، کچھ آج عرض کر دیتے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس اے نبی، اقم مخاطب کا صیغہ ہے نا، اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ
دین کی طرف مرکوز رکھے، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ دین یعنی فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے دین فہمی کے لیے۔ قرآن فہمی اور دین فہمی کے لیے یہ اہم ترین آیات ہوتی ہے۔ بعض آیات انتہائی اہمیت کی حامل، ان میں سے ایک یہ آیت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ۔ مشرکین کی طرف سے آنے والی تکذیبی اذیتوں، آزار، مصیبتوں اور سختیوں کا اعتنا کیے بغیر، مشرکین بڑے تمسخر کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، اہانت کرتے تھے، اس کا اعتنا کیے بغیر اپنا وجود یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرح مرکوز رکھ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہونے۔ حضرت ابراہیم کو حنیف کہا ہے نا، حنیف اس لیے کہا کہ ابراہیم یکسوئی میں یکتا پیغمبر تھے، انتہائی یکسوئی۔ جی، یکسوئی یعنی صرف خدا، بس خدا اور کچھ نہیں، خدا بس۔ کاش ہم بھی اس بات کو سمجھ جاتے، صرف خدا، حنیفہ۔ کہتے ہیں منجنیق کے ساتھ باندھتے ہیں حضرت ابراہیم کو، منجنیق کے ساتھ آتش ہے، بہت بڑی آتش، اس آتش میں پھینکنے کے لیے آدمی پاس نہیں جا سکتے، ادھر سے بہت لمبی لکڑی کے اوپر حضرت ابراہیم کو باندھتے ہیں اور پھر اس کو یوں گھما کر آتش کے اوپر لے جاتے ہیں، پھر اس سے گرا دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم آتش کے شعلوں کے اوپر منجنیق پر آویزاں تھے، اس وقت حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کوئی خدمت، کوئی کام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا، یہ ہے حنیف۔ اللہ جبرائیل ہے، جبرائیل خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا کا پیام لانے والا ہے، اما الیک فلا، اس لیے حضرت ابراہیم کو حنیف کہا ہے، حنیف مسلم۔ اور حنیف انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں حنیفیت کو بہت کردار ہے، کامیابی کو بہت کردار ہے۔ اس چیز کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنائیں، یکسوئی خدا کی طرف، صرف خدا۔ اور یار عقل کا بھی تقاضا ہے، لہو مقالید السماوات والارض بیدہ ملکوت کل شیء، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اس کو چھوڑ کے ان کے پاس، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں مخلوقات سے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بے عقلی بھی ہے، بے وقوفی بھی ہے۔ دوسری بات، ہم جب لوگوں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مجھ سے مانگو
تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں آپ سے مانگنے سے پتہ نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں اس سے مانگے، اس سے مانگے، جھوٹ فریب وغیرہ کے بغیر زندگی نہیں چلتی۔ عملاً ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے آپ ذرا اجازت دیں، میں اپنی زندگی خود چلاتا ہوں۔ یہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے خود چلو، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ، یہ مصیبتیں کھاؤ، یا اللہ تعالیٰ کے دائرہ اطاعت سے 100% نکل جاؤ، پھر تو بہت دنیا ملے گی تم کو۔ ہاں یہ بھی سمجھو نا، خیال یہ نہ آئے کہ بہت سے سارے لوگ دنیا میں یہ دولت کے ریل پیر ہے اور وہ خدا کو مانتے تک نہیں۔ وہ ان کو اللہ نے اپنے حال پر چھوڑ رکھا ہے، ان کی بات نہ کرو، بات کرو جو دین کے اوپر ہے، جو اللہ کی بندگی کے دائرے میں، ان کی بات کر رہے ہیں جی۔ جو اللہ کی بندگی کے دائرے میں نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کے ساتھ کیا یکسوئی کرنا ہے؟ ان کو اللہ نے اپنے حال پر چھوڑ رکھا ہے، اور یہ ہے نا ڈھیل دیتا اللہ، ڈھیل دینا یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ حنیفاً، یکسو ہو کر صرف اللہ کی طرف، صرف اسی سے توقع وابستہ کرو، صرف اسی کے اوپر ایمان رکھو۔ بات ایمان کی ہے، بات باور کرنے کی ہے، بات قبول کرنے کی ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں ادھر ادھر کیوں مارے پھروں۔ البتہ اس کے بھی وہ ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے نہیں ہوتا، یہ اپنا کام کرو، مخلوقات سے جو ہے اپنی امیدیں وابستہ نہ رکھو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، اپنا چہرہ دین کی طرف متوجہ رکھیں۔ یہ جو مشرکین کی جو تمسخر ہے، اذیت ہے، اہانت ہے، ان کی پرواہ نہ کریں، حنیفا یکسوئی کے ساتھ، ان مشرکین کے کو نظر انداز کر کے، یہ مشرکین اذیت دیں گے، یہ لوگ کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ حنیفا، صرف اللہ کی طرف ہو جاؤ، سارا کام ٹھیک ہو جائے۔ ہم کو اپنی زندگی میں کون سی مشکل پیش آتی ہے؟ جو رسالت آپ کو توحید بیان کرنے کے لیے پیش آئی تھی، جی توحید بیان کرنا کیا تھا؟ یہ مکہ اور یہ جو عرب جاہل ہے وہ بتوں کو اپنا خدا کہتے تھے، اور رسول اللہ نے آ کر کہنا تھا یہ تمہارا خدا نہیں، ان کے خداؤں کے خلاف بات کرنا تھی۔ اس سے مشکل کوئی کام نہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں جو عادات و رسوم ہے ان کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ تو معبود ہے، ان کے معبود کے خلاف بات کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ان تمام مشکلات کی پرواہ نہ کرو، حنیفہ اس کا حل کیا ہے؟ حنیفہ ہے، اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے ان کا مقابلہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔